बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे इमरान खान ने जो कहा था वो कर दिखाया और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। ये ऐसा सरप्राइज़ है कि मज़े अब आएंगे। और इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ भी इमरान खान के इस जो सियासी शऊर है और सियासी हिकमत अमली है उस पर अश अश कर उठे हैं। और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो फ़ैसला किया है वो सबसे खूबसूरत फ़ैसला है और इमरान खान की सियासी बसीरत की अक्कासी करता है ये फ़ैसला। मैं आपको बताऊँगा कि असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से जो इमरान खान की जानिब से कहा गया है और इस पर परवेज़ इलाही भी डेफ़िनेटली उनके साथ पहले ही ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। और जो खैबर पख्तूनख्वा का तो मामला ही अलग है। खैबर पख्तूनख्वा तो बिल्कुल डिफरेंट है और वो तो इमरान खान के साथ खड़े ही खड़े हैं। अब उस पर जो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रिक्वेजिशन जमा करवा देंगे, ये नहीं करवाएँगे और ये करवाएँगे तो बेइज़्ज़त होंगे। उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान की जानिब से 3-4 चीज़ें बहुत अहम की गई। आज जब इमरान खान उस हालत में कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ कि जो चल नहीं सकता, लेकिन वो लाहौर से सफ़र करके गया हो रावलपिंडी और वहाँ पर जिस तरीके से वो स्टेज तक पहुँचे हैं, जितनी तकलीफ़ में उनको तकलीफ़ में देखकर वहाँ पर लाखों अफ़राद जो मौजूद थे, उनकी आँखें अश्कबार थीं और वो रो रहे थे कि इमरान खान इस हाल में भी अवाम के लिए निकले। यहाँ तो ड्रामे करके बाहर गए हुए हैं और मुल्क इस वक़्त जब मुआशी तौर पर इतने बहरान का शिकार है, वो सैर-ओ-तफ़रीह पर निकले हुए हैं। ये इमरान खान है कि जब उसको गोलियां लगीं, वो गोलियों लगने के बाद भी अवाम के साथ खड़े थे। दूसरे दिन अवाम के साथ वो खिताब कर रहे थे। रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान ने जो अपना मैसेज है वो कौम के सामने रखा है और इमरान खान ने बड़ी आज जो चाल है वो चली है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो फैज़ाबाद में जो जलसा था उसमें ये कहा गया कि इमरान खान मुझ पर हमला करने वाले आज भी ओहदों पर बैठे हैं। बड़ा क्लियर इमरान खान ने ये बात की है। उनकी जानिब से कहा गया कि लाहौर से निकला तो लोगों ने डराने की कोशिश की, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मौत को बहुत करीब से मैं देख चुका हूँ। ज़ख्मी होने के बावजूद जब कंटेनर पर गिरा तो गोलियां ऊपर से गुजरी, मगर अंदाज़ा हो गया था कि अल्लाह ने ये मुझे ज़िंदगी दी है। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। मुझे मुकम्मल सेहत याब होने में डॉक्टर्स कहते हैं 3 माह लगेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर हमला करवाने वाले तीनों अफराद आज भी ओहदों पर बैठे हैं। इज़्ज़त, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आप भी इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं। माज़ी में कभी इतनी बड़ी तादाद में किसी वज़ीर-ए-आज़म या रहनुमा के लिए लोग बाहर नहीं निकले। इसमें कोई शक नहीं है कि रहमानाबाद आप जहाँ से इस्लामाबाद टूर प्लाज़ा और जहाँ से आप रावलपिंडी पर दाखिल होते हैं, फैज़ाबाद, रहमानाबाद, ये सारे का सारा इलाका अवाम का जम गफ़ीर था। और आज पाकिस्तान की हर सड़क, हर मोटरवे, हर हाईवे और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आपको सिर्फ पीटीआई नज़र आ रही थी। इतना बड़ा जम गफ़ीर था। इमरान खान ने कहा कि मुझे मौत की फ़िक्र नहीं थी, अलबत्ता जो पाँव का मसला था क्योंकि चहलकदमी बहुत ज़्यादा चल ना सके इंसान तो इससे बड़ी परेशानी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि 7 माह में मेरी किरदार कुशी की गई, मुझे रुसवा करने की कोशिश की गई, मगर कौम ने मुझे इतनी बड़ी इज़्ज़त दी है और जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान ने कहा कि अजीम कौम बनने के लिए मौत का खौफ ख़त्म करना होगा क्योंकि ये खौफ इंसान को छोटा और गुलाम बना देता है और फिर इंसान उसी राह पर चल पड़ता है जिसके बाद अजीम बनना नामुमकिन हो जाता है। इमरान खान ने कहा कि खुशहाल ममालिक में अदालतें इंसाफ करती हैं, गरीब ममालिक में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। अगर हम मदीना की रियासत की बात करें तो वहाँ अदल इंसाफ का निज़ाम था। उन्होंने कहा कि 2 खानदानों ने 30 साल मुल्क पर हुकूमत की है, मुल्क को तबाह बर्बाद और मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। दोनों खानदानों ने अपनी करप्शन के लिए इदारों को कमज़ोर किया है और इदारों को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि इदारे मजबूत हुए तो ये करप्शन का इल्ज़ाम इदारे मजबूत होते तो ये करप्शन नहीं कर पाएंगे। क्या मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम था जो हुकूमत गिराई गई? हमारी हुकूमत को क्यों हटाया गया? आपने जब मैं इन बड़ों से बात करता था कि खुदा के लिए इस करप्शन को रोकें, वो नहीं रोकते थे और वो कहते थे करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं है। और अब तो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं कि वो कैसे करते। अब हम किसी बड़े अदलिया से कैसे उम्मीद रखें, किसी बड़े ओहदेदार या ताकतवर ओहदेदार से कैसे उम्मीद रखें जब उनके अपने हाथ रंगे हुए हैं तो वो क्या करते। इमरान खान कहते हैं कि मैं नैब वालों से पूछता था, वो कहते थे केस तैयार पड़े हैं, उनके खिलाफ एविडेंस भी है, लेकिन जब तक हमें हुक्म नहीं आएगा हम कैसे करेंगे। इमरान खान ने कहा वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुक्म चलता था, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वो चलते थे और उन्होंने नैब और वो ये समझते थे कि करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं है।
انہوں نے کہا کہ 3.5 سال میں حکومت میں کرپٹ لوگوں کو سزا نہ دلوانا میری غلطی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیب میرے ماتحت نہیں تھی بلکہ کسی اور کے حکم پر چلتی تھی، بڑے اور طاقتور لوگوں کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے وہ سازش کر کے انہیں حکومت میں لے آئے۔ عمران خان نے کہا سائفر والی بات کو ڈرامہ کہنے والے بیرونی سازش میں ملوث ہیں۔ اسد مجید نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا کہا اور اس سائفر میں کیا لکھا تھا، یہ جھوٹ نہیں اور نہ عمران خان کی توہین ہے بلکہ یہ ملک کی تضحیک تھی۔ 7 مہینے میں انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ اگر انہوں نے سازش نہیں بھی کی تو اس کا راستہ نہیں روکا۔ جن کے پاس طاقت تھی وہ راستہ روک سکتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ سازش کے بعد ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہماری خاتون رہنما کو رات 3 بجے گھر سے لے گئے، صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، عرش شریف کے ساتھ جو ہوا یہ ظلم پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے بھی جانا ہے اور عوام ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ اگر الیکشن 9 ماہ بعد بھی ہوئے تب بھی ہم ہی جیتیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان صرف ملک کا ہے۔ عمران خان نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اگر آپ 9 ماہ کے بعد بھی الیکشن کرواتے ہیں، اب 9 ماہ ہی رہ گئے ہیں نا، اب 9 ماہ بعد بھی الیکشن کروا لیں۔ عمران خان نے کہا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری تو تب تک صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور میں اپنی جو کمپین ہے اس کو جاری رکھوں گا اور آپ کا چہرہ دن بدن بے نقاب ہوتا جائے گا، اور لوگ آج آپ کو گالیاں دیتے ہیں کل آپ کو انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے، لیکن ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گوگل جو فیصلے لے رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان سے جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں وہ اپنا کاروبار ختم کر رہی ہیں، ان کو اعتماد ہی نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں ایسے چور اچکے جن کو ملک کا سربراہ بنا دیا جائے، اور آپ نے ترکی میں دیکھا ہوگا کہ ویٹرز کو زبردستی اپنی طرف کھینچ کے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے فینز ہیں ترکی میں، جو اس مینٹیلٹی کے لوگ ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ کیسے اس ملک کا نظام چلا سکتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کرپٹ نظام کا حصہ نہ رہنے اور اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت وزراء اعلیٰ اراکین اور پارلیمانی پارٹیوں سے مشاورت کے بعد استعفوں کی تاریخ کا اعلان کروں گا اور جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گی اور اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کیا جائے گا۔ اب اسمبلی تحلیل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کابینہ اور وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کی سمری بھجواتے ہیں گورنر کو، گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور الٹیمیٹلی انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہوتی ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے ساتھ بھی عمران خان کی ڈیٹیل اس کے اوپر بات چیت ہو چکی تھی اور مونس الہی نے بھی اس بات، ان کو پتہ ہے، دیکھیں اس وقت کوئی بھی عمران خان کی کوئی بھی سیاسی ورکر یا سیاسی رہنما عمران خان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی مخالفت کا سوچنے والے، ان کو پتہ ہے عوام ان کو فارغ کر دے گی، ان کا آگے مستقبل کوئی نہیں ہے، بھلے یہ اربوں روپے ترقیاتی فنڈز لگا دیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مستقبل اس کا ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور اسی کی سیاست بچے گی۔ پرویز الہی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی تھیں اور 2 دن پہلے ہی جو مونس الہی کے قریبی دوست ہیں، وہ ہمارے سابق سیکرٹری بھی رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عامر سعید رام، اور باقی ان کی جانب سے یہ بات ہم شیئر کی گئی ہے اور ڈسکس ہوئی ہے کہ وہ مینٹلی تیار ہیں کہ جس وقت خان کہے گا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی کو تو پہلے ہی عمران خان نے آن بورڈ لیا ہوا ہے، اور جو محمود خان کی بات ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تو پوری جو کابینہ ہے، پوری جو حکومت، تمام صوبائی جو وزراء ہیں اور تمام ایم پی ایز ہیں وہ عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں۔ وہ تو عمران خان کی، آپ سمجھیں عمران خان خود بیٹھا ہے نا، یہاں تو پھر بھی چلیں پرویز الہی بیٹھا ہے، وہاں تو عمران خان نے جب اشارہ کرنا ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ جب 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اس کے بعد یہ کیسے حکومت چلائیں گے؟ حامد میر جیسے لوگ، بدامی جیسے لوگ جو ہمیشہ عمران خان کے جو عمران خان کے فیصلے ان پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے کہا اب یہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ عمران خان نے اتنا جمع غفیر لاکھوں لوگ اکٹھے کر لیے ہیں، یہ اسلام آباد پہ مارچ کریں، یہاں پر لڑائی ہو، حالات خراب ہوں اور کوئی تیسرا آ جائے تاکہ ہمیں کم از کم ہم سیاسی شہید ہو جائیں۔ اب عمران خان اسلام آباد جاتا کیا ہوتا؟ پہلے توہین عدالت سر پہ کھڑی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو 2 منٹ لگنے ہیں کسی کو نااہل قرار دینے میں، اور ہم 10 سال روتے چیختے رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آج تک بھلے جو ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اس فیصلے کو پریسیڈنٹ نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ تو ہو گیا، ایک لیڈر جو سیاسی لیڈر تھا وہ تو چلا گیا۔ اس وجہ سے وہ تیار بیٹھے تھے، ان کے پاس توہین عدالت پہلے پینڈنگ پڑی، انہوں نے منڈے کے لیے اس کو فکس کرنا تھا اور فکس کر کے ساتھ ہی انہوں نے اس معاملے پر تماشا شروع ہو جانا تھا، اور نون لیگ اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ تماشا ہو۔ یہ آرمی عاصم منیر کے معاملے پر بھی یہ چاہتے تھے کہ عمران خان نو بولے، سمری کو یہ روکیں
تاکہ معاملات خراب ہوں. عمران خان معاملات نہیں خراب کرنا چاہتے. وہ اپنے جمہوری حق ہے، ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ انہوں نے پہلے جب سازش ہوئی اور سازش کے ذریعے سارا کچھ کیا گیا، انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیے. اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، آپ کی جو قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، اور یہ ان کا حق تھا. اب صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینا بھی ان کا حق تھا. اس کے بعد یہ الیکشن روک ہی نہیں سکتے. اور عمران خان نے ایسا اعلان کر دیا ہے، یہ ایسا جمہوری اعلان ہے کہ نہ عدالتیں کچھ کر سکتی ہیں اور نہ ہی ادارے اس کے راستے میں آئیں گے، اور الٹیمیٹلی جو الیکشن ہے وہ ہونے ہیں. اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکوزیشن جمع کروا دیں گے نو کانفیڈنس کی یہ ریکوزیشن نہیں جمع کروا سکتے. ان کے پاس 186 لوگ نہیں ہیں. ان کو پرویز الہی کو ہٹانے کے لیے 186 لوگ چاہیے ہوں گے، اور 186 لوگوں میں اگر کوئی پی ٹی آئی کا آدمی جاتا ہے، اگر کوئی کاف لیگ کا آدمی جاتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا. وہ نہیں. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ الگ ہے، وہ تحلیل کے معاملے میں نہیں پڑتا. اگر نو کانفیڈنس آ جائے تو پھر تحلیل جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے وہ رک سکتی ہے. اس وجہ سے اگر یہ ریکوزیشن جمع کرواتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، تو یہ 186 لوگ ان کے پاس ہیں نہیں. اگر یہ لوٹے بھی بنائیں تو لوٹوں کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا. اس وجہ سے یہ کہانیاں ہیں. عمران خان اگر کل اعلان کر دیں، پرسوں اعلان کر دیں، انہوں نے بڑی واضح بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، تو اسی دن اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے بھی ہیں، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس بنتا ہی نہیں ہے، تو وہاں تو اگر ختم ہو گئی تو آپ ایک صوبے کے الگ سے تو نہیں نا الیکشن کروائیں گے. تو یہ چیزیں ان کے گلے پڑ جائیں گی، اور یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، اور اب ان کو الیکشن کروانا پڑے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.